اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، ماہ رمضان المبارک میں وقت افطار کے کچھ امور ہیں جن کا کرنا روزے دار کے لیے باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، اور یہ امور کرنا مستحب بھی ہے۔ ان امور میں سے 6 امر ہیں جو ہم نے ذکر کرنے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وقت افطار کرتے وقت اسے چاہیے کہ تاخیر کرنا چاہیے، یعنی روزہ نہیں کھولنا چاہیے۔ کب تک؟ یعنی عشاء تک۔ ہاں، اگر اس کو بھوک کا غلبہ ہے، کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر سکتا، یا یہ ہے کہ کوئی فیملی رشتہ دار کوئی پروگرام ہے جو مثلا وہ اس کا انتظار کریں گے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اذان کے بعد وہ افطار کر سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ حلال چیزوں کے سے جو ہے وہ افطار کرے۔ مثال کے طور پر جس کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے وہ ہے کھجور کے ساتھ اور نمک کے ساتھ جو ہے وہ افطار کرے۔ اور تیسرا امر یہ ہے کہ وقت افطار روزہ دار کو چاہیے کہ جو ائمہ علیہ السلام سے وارد شدہ ادعیہ ہیں، یعنی دعائیں ہیں، وہ افطار کرنے سے پہلے وہ دعا پڑھے۔ ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، یہ دعا پڑھے افطار کرنے سے پہلے۔ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا نا افطار کرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو آج کے دن، یعنی جو روزہ افطار کر رہا ہے، جتنے بھی لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا ان کے برابر اسے اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک دعا وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بھی ہے، جو سرکار امیر علیہ السلام وقت افطار جب افطار کا ارادہ کرتے تھے، روزہ کھولنا چاہتے تھے، تو اس سے پہلے یہ دعا امام علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ یہاں سے شروع ہے، بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس دعا کا پڑھنا یعنی سیرت امیر المومنین علیہ السلام پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ ہے کہ افطار سے پہلے روزہ دار کو چاہیے کہ سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ چھٹا اور آخری جو امر مستحب ہے روزہ دار کے لیے وقت افطار کرنا، وہ یہ ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ روزے کے ٹائم پہ روزے داروں کو افطار کرائے، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اسے چاہیے جو مقدار اس کے پاس دینے کی ہے وہ صدقہ دے، صدقہ نکالے۔ اگرچہ وہ جو روزے داروں کو جو روزہ کھلانا چاہتا ہے وہ کھجور کا 1 عدد ہی کیوں نہ ہو، یا پانی کا 1 گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کو کھجور دے دیتا ہے یا پانی دے دیتا ہے افطار کرانے کے لیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ ان من فطر صائما فلہ اجر مثلہ من دون ان ینقص من اجرہ شیء، کہ جو بندہ کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اس کے مثل اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بندہ افطار کر رہا ہے اس کی طرف سے، اس کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ تو صاحبان ایمان، مومنین مومنات، کہ مومنین کو چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے ماہ رمضان المبارک میں مومنین کو اپنی استطاعت کے مطابق افطار کرنے کے بندوبست کریں، اہتمام کریں، خواہ وہ 1 کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں کسی مومن کو 1 لقمہ افطار کرنے کے لیے دیتا ہے، اور خدا وکان لہ عند اللہ تعالی دعوت مستجابہ، پھر یہ جو بندہ افطار کرانے کے لیے جو اہتمام کر رہا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ سے اگر یہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا خدا کے یہاں منظور اور مقبول مستجاب ہوگی۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ بابرکت مہینہ ہے، بعظمت مہینہ ہے، خدا سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تلاوت کلام الہی کرنے کا مہینہ ہے، آپس کے ساتھ مل جل کر رہنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، اور خداوند عالم ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے کہ اس ماہ مبارک کی عظمت کو سمجھیں اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل انجام دیں۔ آمین یا رب العالمین۔